Assalamu alaikum everyone, good morning, welcome back to my channel. اللہ کرے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ اپنے گھروں میں آباد اور خیریت سے ہوں گے، آمین یا رب۔ میری خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کا نام لے کر، الحمدللہ الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے دن کا آغاز اچھے سے شروع کیا ہوگا۔ یہاں پر دھند کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ UK میں سردیاں آ چکی ہے اور سردیوں میں یہاں پر 3 بجے کو شام ہو جاتی ہے، بہت جلدی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ سردیاں ہمارے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازے، آمین یا رب۔ آج تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہے، مجھے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر بھی ہے، ہلکا سا زکام بھی ہے، تو دیکھتے ہیں دن کیسے گزرتا ہے۔ اگر بعد میں اچھا فیل نہیں ہوا اور طبیعت اور خراب ہوئی تو پھر میں مینیجر سے بات کر کے ہاف ڈے لے لوں گی۔ ویسے اگر میں ان کو ابھی بھی میسج کر لوں اور ان سے کہوں کہ میری طبیعت خراب ہے تو وہ مجھے کام پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ گھر پہ رہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی راہ پر لائے۔ یقین جانے میں اس کو ہمیشہ اسلام کی باتیں بتاتی ہوں، ان کو تبلیغ کرتی ہوں اور وہ سنتی بھی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کب مہربان ہوگا۔ انشاءاللہ میری دلی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ خیر، یہاں پر میں اپنے لیے نمک والا پانی تیار کر رہی تھی اپنے گلے کے لیے، کیونکہ زکام کے پہلے 3 دنوں میں نے سنا ہے کہ ٹیبلٹس لینا اچھا نہیں ہوتا، تو اسی لیے گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ آپ گزارا کر سکتے ہو جب تک آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ میں ویسے بھی آسانی سے ٹیبلٹس نہیں لیتی، اگر مجھے لگے کہ مجھے ابھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور کسی چیز سے گزارا نہیں ہوتا تو میں بمشکل 1-2 ٹیبلٹس لے لیتی ہوں، نہیں تو پھر میں اوائڈ ہی زیادہ کرتی ہوں۔ یہاں پر میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور میں نے پتہ نہیں کس لالچ میں اپنے لیے 2 انڈے بنائے جو کہ مجھ سے کھائے نہیں جا رہے تھے، اتنا مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا، بس بنا چکی تھی تو اس لیے میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے دونوں ہی کھا لیے۔ ایک تو ویسے بھی طبیعت خراب، اوپر سے میں نے انڈے بھی 2 بنائے، تو بس اللہ ہی مالک ہے میرا۔ جب انسان نیا نیا کام سیکھتا ہے تو ان کو سب سے پہلے مشکل کس چیز میں آتی ہے؟ اندازے میں، اور یہی چیز سے میں گزری ہوں۔ جب بھی میرے گھر پر مہمان آتے تھے تو میں چیزیں اتنے مقدار میں بناتی تھی کہ پھر مجھے وہ ٹیک اوے دینا پڑتا تھا، اور آج بھی کبھی کبھار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا ناشتہ بالکل ریڈی ہو چکا تھا اور بس جلدی جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں کام کے لیے۔ ویسے زیادہ دیر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو 20 منٹ کا راستہ کبھی کبھار آپ لوگ 1 گھنٹے میں طے کر دیتے ہو۔ اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت دھوپ نکلی تھی، موسم بہت زبردست ہو رہا تھا۔ جب بھی یہاں پر دھوپ نکلتی ہے تو ہم سب کو دلی خوشی ملتی ہے۔ یہاں پر ہمارا بریک ٹائم تھا اور بریک ٹائم میں ہم نے لی کافی اپنے لیے اور ساتھ میں کام بھی کر رہے تھے اور اپنی کافی کو بھی خوب انجوائے کیا ہم نے، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی تو کافی گلے کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور سکون مل رہا تھا۔ یہاں پر میں اپنے کولیگ سے کہہ رہی تھی کہ اپنے ہاتھ دکھائے، انہوں نے آج نیلز پر کلرفل نیل پالش لگائی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ہاتھ۔ اچھا، آپ جب گھر پر داخل ہوتے ہیں تو سلام لازمی ہے، سلام ضرور کیجیے گا، اور یہی سلام کی ایک سٹوری ہے۔ سٹوری یہ تھی کہ 1 ہفتے پہلے میں جیسے ہی گاڑی سے اتری اور اپنے گھر کے ریسیپشن میں آئی تھی، ابھی گھر کے اندر نہیں گئی تھی، کوریڈور پہ تھی، تو امی یہ سمجھی کہ میں گھر کے اندر آ چکی ہوں، تو امی نے مجھے ڈانٹا، کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ جب لوگ گھر میں اندر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا امی میں ابھی گھر کے اندر نہیں گئی ہوں، میں کوریڈور پر ہی ہوں ریسیپشن میں، تو مجھے وہی بات یاد آ گئی۔ کام سے آتے وقت میں گئی تھی گروسری سٹور اور میں نے اپنے لیے کچھ گروسری خریدی تھی۔ آج چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسی چیز پکاؤں یا بناؤں کہ سوپ کی طرح میں اس کو پیوں اور مجھے اچھا لگے۔ ویسے طبیعت اتنی ناساز تھی کہ کھانا بن ہی نہیں رہا تھا مجھ سے، لیکن بھوک بھی بہت لگی تھی، تو بس بسم اللہ کر کے میں نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ بیماری کی حالت میں آپ کو آپ کے اپنوں کی یاد بہت ستاتی ہے،
اور دل چاہتا ہے کہ بس اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں اور ان سے کہوں کہ میرے لیے جو بھی آپ بنا سکتے ہو بناؤ اور میری خاطر مداری کرو. اور ویسے ہوتا بھی یہی ہے، اسپیشلی آپ اگر امی کے گھر ہوتی ہو، امی آپ کا بہت خیال رکھتی ہے. بس اللہ ان کو وہاں پر خوش رکھے اور مجھے یہاں پر خوش رکھے. اور دعا تو بہت ہے کہ میں ان سے ملنے جاؤں. 3 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 3 سال سے بھی تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں نہیں گئی ہوں. اور دل کو بہت سب کی یاد آتی ہے، سب کی بہت زیادہ یاد آتی ہے. میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اتنا ٹائم لگا جانے میں، نہیں تو میں ہر سال ایک دفعہ ضرور جاتی تھی پاکستان. بٹ اس سال پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا ایسی حکمت ہے کہ میں نہیں جا پا رہی. میں لاکھ کوشش کرتی ہوں پھر بھی نہیں جا پاتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنوں کی قدر کیا کریں، چاہے وہ ہم سے چھوٹے ہو یا بڑے ہو. ان سب کی قدر کیا کریں، ان سب سے محبت سے پیش آیا کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. آج آپ ایک ملک میں ہوتے ہو، کل دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو، پھر انسان کو بس یادیں ہی ستاتی ہیں اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بار مجھے ضرور لے کے جائے پاکستان، اور جب جاؤں گی تو دل کھول کر سب سے باتیں کروں گی اور سب کے گھر جاؤں گی. بلکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں تو پھر سارے لوگ امی کے گھر آتے ہیں، ہفتے ہفتے وہاں پر ہوتے ہیں، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں. اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب مل کر جاتے ہیں، تو بہت اچھا ہلہ گلہ رہتا ہے. تو اس ہلہ گلے کے پیچھے میرا دل بہت زیادہ اداس ہے. اور اسپیشلی جب آپ اکیلے رہتے ہو تو پھر تو کچھ اور ہی زیادہ، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں بڑی ہوئی ہوں، اور ایک دم سے انسان ایک جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ اکیلا رہتا ہے تو پھر ان کو اپنے اپنوں کی بہت زیادہ یاد آتی ہے. میرے ساتھ بھی بس یہی پرابلم ہے. اچھا، آپ ساتھ ساتھ میں دیکھتے جائے کہ میں جو چیز بنا رہی ہوں شاید وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو، اسی لیے میں نہیں بتا رہی کہ کیا کیا چیزیں میں نے ڈالی ہیں. لیکن مزے کی بہت زیادہ بنی تھی. بہت مجھے اس کو کھا کر سکون ملا اور اچھا لگ رہا تھا. جب میں یہ کھا بھی رہی تھی اور ساتھ میں نے سوپ کی طرح بنایا تھا جو اس کا پانی پی رہی تھی نا، تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا. صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اپنی صحت کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کبھی کبھار کھانے کی طرف صحیح متوجہ نہیں ہوتے، جو چیزیں سامنے آ جاتی ہے ہم کھاتے ہیں، اپنی صحت کو بگاڑتے ہیں. کبھی کبھار زندگی میں اتنا سٹریس لے لیتے ہیں ایک معمولی سی باتوں کے لیے، جو کہ وہ بہت غیر ضروری ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اتنا اپنے لیے ضروری سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری صحت پر بہت خراب اثر پڑتا ہے. لوگوں کی تلخ باتوں کو اگر آپ ذہنوں پر سوار کریں گے تو آپ اپنے پیاروں کا خیال کیسے رکھ سکو گے؟ آپ سارا دن ان کی باتوں کو لے کر آپ چل رہے ہوتے ہو، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ ان کو آپ انڈائریکٹلی تکلیف دے رہے ہو. تو ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ جو سامنے والا بندہ آپ کو کری کری سنا رہا ہے اور آپ سے تلخ باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ اگر آپ سے کوئی پیار کرتا ہے وہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، وہ آپ سے ایسی بات کرے گا ہی نہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوگی. لہٰذا لوگوں کی تلخ باتوں کی وجہ سے اپنی ذہنی سکون کو خراب نہ کیا کرے، کیونکہ اگر آپ تکلیف میں ہوں گے تو کے ساتھ آپ کے سب گھر والے اور ارد گرد جو لوگ ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اور ایسا کر کے آپ اپنی خوشی کا اختیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو کہ آپ کے ساتھ مخلص ہے ہی نہیں. وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ آپ کا ذہنی سکون وہ خراب کرے اور آپ کو ذہنی دباؤ میں رکھے. ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد کرے، ان پر بھروسہ رکھے اور امید رکھے کہ جب تک آپ کو لوگ ستائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک کر کے آپ کی زندگی سے نکالے گا. یہ میرے اپنی پرسنل رائے ہے اور پرسنل میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ جب لوگوں نے مجھے ستایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک کر کے میری زندگی سے ایسا نکالا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ چلے جا چکے ہیں. بس اپنے آپ کو وقت دے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ جیت آپ کی ہی ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھے اور میرے لیے دعا کریں. میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہوتی ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. تو اسی لیے آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے اور میرا ولاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.